Praise the Lord everyone. सब बोलिए हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 8 आयतें मुकद्दस से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 3 बाब उसकी 8वीं वर्ष से। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत रखे। सब बोलिए आमीन। आज का हमारा मजमून है 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रॉफिटेबल लाइफ। और याद रखिए इसका पार्ट 3 है। ये 2 पार्ट्स हम सीख चुके हैं, तो ये पार्ट 3 का है इसका। इसकी जो मरकजी आयत है, आइए पहले उसको पढ़ लेते हैं। पहला करंथियों और उसका 15वां बाब उसकी 58 वर्ष से पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 15वां चैप्टर उसकी 58 वर्ष से। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा इफ्जाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आमीन। हमने गुज़िश्ता 2 वीक्स में इन पॉइंट्स को सीखा है, और वो क्या कौन कौन से हैं? पहली चीज हमने सीखा साबित कदम रहो, दूसरी चीज कायम रहो, और तीसरी चीज खुदा के काम में अफजाइश करो। और आज हम इसका चौथा नुक्ता ये सीखने वाले हैं, खुदा में मेहनत करो। याद रखिएगा, जब हम बाइबल की इस वर्ष को पढ़ते हैं, पहला करंथियों 3 बाब की 8 वर्ष में, लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक क्या लिखा है? अपना अजर अपनी मेहनत। अब मुझे बताइए, खुदा अजर जब दे तो क्या वो ऐसे अजर दे कि वो किसी को कम दे और किसी को ज्यादा दे और किसी की तरफदारी करे? बाइबल कहती है कि खुदा अगर किसी को अजर देता है तो उसकी मेहनत के मुताबिक देता है। अब सेम चर्च में मौका सबको मिलता है, मेहनत करने के लिए मौका सबको एक जैसा ही मिलता है। कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और कुछ बीच में लटके रहते हैं। हम यीशु मसीह की जो इब्तदाई कलीसिया थी 12 रसूलों पर, बाद में वो और भी बढ़ गए, उनमें भी हम 3 कैटेगरीज को देखते हैं। बाइबल कहती है कुछ पतरस जैसे थे, मसीह ने इतनी मेहनत की कि वो आगे टॉप पे चले गए, और यहां तक कि मसीह ने चर्च का लीडर बनाया। यहां तक मसीह ने कहा कि मैं तुझे चाबियां देता हूं। और कितने बड़े बड़े काम हैं जो मसीह ने पतरस के वसीले से किए। अब सोचो, वही मौका यूहन्ना के लिए था, वही मौका याकूब के लिए था, वही मौका और तूमा के लिए, दीगर रसूलों के लिए था। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि लगाने वाला और पानी देने वाला, उनकी मेहनत बराबर है, दर्जा बराबर है। लेकिन बाइबल कहती है खुदा का तरीकाकार ये है कि खुदा तरफदारी से नहीं देता, खुदा अगले की मेहनत देख के देता है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए और किसी को 1 तोड़ा दिया। पढ़ने में ये समझ आता है कि खुदा ने तरफदारी की, किसी को दे दिया ज्यादा, किसी को कम। लेकिन अगली वर्ष में लिखा है खुदा ने दिया पर उनकी लियाकत के मुताबिक। कैसे दिया बोलिए? उनकी लियाकत, उनकी काबिलियत और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। खुदा याद रखिए कभी भेड़ों का नुकसान नहीं करवाएगा। अगर हमारे पास सोचो 5000 लोगों को चलाने और चलाने की गुंजाइश है, वो कभी 5 लाख नहीं देगा। वो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप 2 रोटियां खा सकते हो तो वो कभी 4 दे के अगली जाया नहीं करवा देगा, वो 2 ही देगा। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है वो हर एक को अजर देता है। ये नहीं कि अजर नहीं देता, लेकिन अब अजर पाने वालों में
یہ سوچ چلتی کہ اس کو زیادہ کیوں دیا ہے اور مجھے کم کیوں دیا ہے. خدا میں وہ فرق دیکھتے کہ سوچتے ہیں خدا اس کے ساتھ کیوں زیادہ پیار کر رہا ہے, خدا اس کو کیوں زیادہ بڑھا رہا ہے اور مجھے کیوں نہیں بڑھا رہا. اب مجھے بتائیے, جب یہ ورس کہتی وہ اگلے کی محنت دیکھ کے اجر دیتا ہے, اب فرق کس میں, خدا میں کہ ہم میں؟ کیونکہ اگر ہم کم پا رہے ہیں, ہم چیزوں میں بڑھ نہیں پا رہے, ہم چیزوں میں سٹل ہیں, تو یہ خدا کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے. کیونکہ ہم نے اپنے کیس پر اس طرح سے محنت نہیں کی جس طرح سے خدا ہم سے توقع کرتا ہے. پرائمری کا ایگزام اور ہوتا ہے, کم پڑھنا پڑتا ہے. میٹرک کا ایگزام اور ہوتا ہے, زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. ڈاکٹریٹ کا ایگزام اور ہے جس کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن سوچو, جتنی پوزیشن بڑی ہے تو کیا اس کے لیے سٹرگل بھی اتنی بڑی نہیں ہے. ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں, لکھا ہے جو ورس ہماری مرکزی تھی 15واں باب اور اس کی 58 ورس میں, بس اے میرے عزیز بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو, خداوند کے کام میں افزائش کرتے رہو, کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. اب یہاں پر جو ورس ہم نے پڑھی کہ وہ ہر ایک کو اجر دیتا ہے ان کی محنت کے مطابق. اب جب ہم پہلا کرنتھیوں 15واں باب 58 ورس کو پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ محنت خدا میں کی جائے. 3 باب کی 8 ورس کیا کہتی ہے؟ 3 باب کی 8 ورس کیا کہتی ہے؟ ہر ایک اپنا اجر پاتا ہے, پر کیسے؟ اپنی محنت سے. اب جب ہم 58 ورس کو پڑھتے ہیں 15ویں باب کی, تو وہاں کنڈیشن بتائی گئی ہے. اب کنڈیشن کیا ہے کہ تمہاری محنت خدا میں ہونی چاہیے, تمہاری محنت خدا میں ہونی چاہیے. اور میں آپ کو اس چیز کے لیے گارنٹی دیتا ہوں, اگر خدا میں بڑھنے کے لیے آپ محنت کرو گے, خدا دوسری چیزوں میں کبھی نقصان اور رسوائی اور شرمندگی ہمیں دیکھنے نہیں دے گا. ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ جس خدا کی ہم منادی کرتے ہیں, جس خدا کو ہم مانتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اور اس خدا کے بارے میں جس نے ہم سے پیار کیا, ہم اس کے بارے میں یہ سچائی پڑھتے ہیں, اگر کوئی اس میں محنت کرے تو وہ دوسری چیزوں میں محنت کبھی بھی بے فائدہ ہونے نہیں دیتا. اب کنڈیشن کیا ٹھہرائی گئی ہے؟ خداوند میں محنت کرو. کنڈیشن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں سیم ہے, ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت. اب وہ محنت جو جس محنت کی یہاں بات کی گئی ہے, اس کا آنسر یا اس کی کنڈیشن جا کر اس نے 15ویں باب کی 58 ورس میں بتائی کہ وہ محنت تمہاری خدا میں ہونی چاہیے. اب میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے ہی نہیں لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں, ایسے ہی نہیں لوگوں کی سٹرگل ویسٹ ہو گئی, ایسے ہی نہیں لوگوں نے من لگایا, لوگوں نے دھیان کیا, پر فائدہ کچھ نہیں ملا. اس لیے پہلی چیز ان کی محنت ثابت قدم رہ کے نہیں تھی. اگر آپ یہ ان حصوں میں ہوتے تو سمجھ آتی, جنہوں نے اٹینڈ کی ہیں پہلے, اس سے ان کو ضرور سمجھ آئے گی. دوسری چیز, ان کی محنت خدا میں قائم رہ کے ہونی چاہیے. تیسری چیز, خدا کے کام میں افزائش. صرف اپنا فائدہ سوچنا ہے کہ خدا کے کام کا بھی فائدہ سوچنا ہے, یہ منافقت ہے. اگر ہم صرف اپنا فائدہ سوچیں اور خدا کے کام کا فائدہ نہ سوچیں, یہ کنڈیشنز ہیں, میں بتا رہا ہوں, یہ انسٹرکشنز ہیں جن کو ہم مان کر, جن کو فالو کر کے اپنی محنت کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں. ہر اس کام کو جب ہم کرتے ہیں ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر یاد رکھیے, جتنی محنت لوگ دوسرے کاموں میں کرتے ہیں اور بعد میں فیل ہو جاتے ہیں, اگر اس سے برابر کی یا اس سے کچھ زیادہ کی محنت اگر وہ خدا میں کریں گے تو یقین کریے خدا کبھی بھی انہیں کسی چیز میں فیل ہونے نہیں دے گا. اب یہ محنت ہماری دعا پر ڈیپینڈ کرتی ہے, بونے پر ڈیپینڈ کرتی ہے,
खुदा के साथ चलने पर डिपेंड करती है, फास्टिंग पर, होलीनेस पर, हर वो काम जो हमें स्पिरिचुअल अपनी लाइफ को, अपने स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर को बना के कायम करके रखने के लिए चाहिए, हमें वो करनी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये मैंने कहा, हम ये पढ़ते थे, वो हर एक को अजर देता है, पर कैसे देगा? मेहनत के मुताबिक। और मेहनत किस में हो? मेहनत खुदा में हो। आइए एक वर्ष को पढ़ते हैं मेरे साथ। देखिए अमाल की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसकी 15वीं वर्ष को पढ़ेंगे। अमाल की किताब है, उसका हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर और उसकी 15वीं वर्ष में। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमायत थी, खड़ा होकर कहने लगा, ऐ भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना जरूर था जो रूह कुदस ने दाऊद की जबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, वो यीशु के पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ। आगे 17वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने अपनी खिदमत का हिस्सा पाया। खुदावन यीशु मसीह, याद रखिए, उसने 12 शागिर्दों को चुना, सारी रात दुआ करने के बाद उनको रसूल होने का लक़ब दिया, उनको चुनना। बाइबल कहती है ये सारी रात दुआ का रिजल्ट था। और हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, जब उसने उनको चुना और उन्हें अपना डिसाइपल, अपना शागिर्द मुकर्रर किया। याद रखिए, जब इन 12 की मेहनत हम मसीह में देखते हैं, मैंने कहा कुछ आगे, कुछ बीच में और कुछ यहूदा जैसे पीछे ही रह गए। अब 12 का अदद पूरा करना जरूर था, क्योंकि पतरस ने कहा, मसीह ने हम में से जितने चुने वो 12 थे, अब हम कितने रह गए? 11, क्योंकि 12वें ने मसीह को पकड़वा दिया और कहा कि ये दाऊद की नबूवत उसके लिए पूरी हुई। अब पतरस ने उनके लिए कहा कि जरूर है हम फिर से एक को लें और 12 की गिनती को पूरा करें। 12 का अदद, याद रखिए, तब्दीली का अदद है। किस चीज का? क्या 12 बजे के बाद टाइम नहीं बदल जाता? क्या 12 महीनों के बाद मौसम, क्या महीने नहीं बदल जाते? तो ये तब्दीली का अदद है। और पतरस ने ये मुनासिब समझा, अगर इनकलाब पैदा करना है, अगर दुनिया में तब्दीली पैदा करनी है, हमें अपने उस अदद को, नंबर को पूरा करना पड़ेगा। अब यहां पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा है 21 वर्ष में। 21 वर्ष में लिखा है, अमाल उसका पहला चैप्टर, उसकी 21 वर्ष में, पर जितने अरसे तक खुदावन यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावन के हमारे पास उठाए जाने तक, जो बराबर साथ रहे, जो बराबर साथ रहे। अब ये क्या है? बोलिए, ये कंडीशन है, ये कानून है, ये क्वालिफिकेशन है कि जितने लोग आए, कि हमें, तुम उनमें से जितने लोगों को चुनना है, हमें उनमें शामिल करो। क्योंकि पतरस ने कहा, हम इन लोगों में से किसी को चुने जो हमारे साथ 12वां रसूल कहलाए। अब पतरस रसूल ने उनके लिए जो क्वालिफिकेशन ठहराई, जो कानून ठहराया, वो ये था, जितने अरसे तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास उठाए जाने तक, यहां लफ्ज क्या है? बोलिए, जो बराबर साथ रहा हो, जो बराबर। जब आप, याद रखिए, इस वर्ष को पढ़ते हैं, तो यूं फिर आप इसे अपने ऊपर समझ कर देखो, क्या हम बराबर साथ हैं अपने चर्च के? क्या बराबर साथ हैं अपने पास्टर के? क्या बराबर साथ हैं यीशु मसीह के? क्योंकि यहां ये कंडीशन ठहराई गई। और मैं यहां आपको बताऊं, जब आप अपनी लाइफ में मायूस हो जाए, तो फिर इस हवाले को जरूर पढ़ें।
وہ کون سا حوالہ ہے؟ اعمال 1 کی 21 ورس کو. جب آپ اپنی لائف سے ٹوٹل میں نے کہا فیڈ اپ ہو جاؤ، آپ بالکل نراش یا مایوس ہو جاؤ کہ خدا میری سن نہیں رہا، میری محنت رنگ کیوں نہیں لا رہی، خدا مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا، میرا ورک آؤٹ جو میں خدا میں کر رہا ہوں وہ حاصل کیوں نہیں کر رہا، اس ورس کو ضرور پڑھو پھر، کیونکہ یہ ورس کہتی ہے اب چنا جائے گا اس کو جو برابر ساتھ رہا ہو. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے. اب 22 ورس کیا کہتی ہے؟ پترس نے کہا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مسیح کے جی اٹھنے کا گواہ بنے. اب گواہی کے لیے ان رسولوں کے اندر شامل ہونے کے لیے پوزیشن تو بڑی ودیا ہے یہ کہ جو پترس کا رتبہ ہوگا وہی اس کا ہوگا جو ان میں شامل ہوگا. پر بائبل کہتی ہے اس کے لیے کنڈیشن بڑی کڑی تھی، بڑی کڑوی کنڈیشن ہے کہ اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ سوری میں فلانی میٹنگ میں نہیں تھا، سوری مسیح کے فلانے کروسڈ کو میں نے اٹینڈ نہیں کیا کیونکہ میں فلانی جگہ پر تھا، میں شہر سے باہر تھا، میں پرابلم میں تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا. کیا بائبل کہتی ہے؟ جو پترس رسول نے معیار ٹھہرایا وہ کیا تھا؟ اس کے پاس ایکسکیوز نہ ہو، کوئی سوری، کوئی بہانہ نہ ہو اس کے پاس، اس کی لائف عذر سے خالی ہو. مطلب کہ اس نے مسیح خداوند کا کوئی سرمن مس نہ کیا ہو، کوئی کروسڈ مس نہ کیا ہو، کوئی ہیلنگ، کوئی پروفیٹک ورک، کوئی میریکل مس نہ کیا ہو. ہر چیز کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہو. یہ اس کے لیے کنڈیشن ہے. بائبل بتاتی ہے ایسے گمنام شخص کے لیے اب ٹائم آ چکا تھا کہ اسے خدا اسے ریوارڈ دے. کیا ورس پڑھی ہم نے کہ ہر ایک کو اجر ملتا ہے، پر کیسے؟ اس کی محنت کے مطابق. اور وہ محنت ہونی چاہیے خدا میں، خدا کے کاموں میں، مسیح میں محنت ہونی چاہیے. ایک ایسے شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے کہا اب ٹائم آ چکا تھا کہ اس کی محنت بولے، اس کی وفاداری بولے، اس کی پریئر لائف بولے، اس کا خدا کے ساتھ چلنا بولے. لیکن بڑی چیز تھی کہ اس کی لائف میں کوئی بھی ایکسکیوز نہ ہو. میں آپ کو یہاں بتاؤں، کئی بار ہمارے پاس سالڈ ریزن ہوتا ہے چرچ نہ آنے کے لیے، کئی بار. لیکن آپ یہ سوچو کئی بار سالڈ ریزن ہوتا ہے کسی شادی میں نہ جانے کے لیے، تو تب وہاں جایا جاتا ہے لیکن چرچ نہیں آیا جاتا. کئی بار میں یہ کہتا ہوں ہماری خود کے الفاظ ہمارے اوپر عدالت کرتے گئے، نیائے کرتے گئے. ہمارا اپنا عمل ہمارے اوپر نیائے کرتا ہے، کیونکہ وہاں چلنا کیسا ہے اور یہاں چلنا کیسا ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، خدا کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. شاید جن حالات کو میں، آپ یا ہم میں سے کوئی فیس کر رہا ہے تو اسی وجہ سے فیس کر رہا ہے کیونکہ عذر نہیں ختم ہوا، ایکسکیوز نہیں ختم ہوئی، بہانے نہیں ختم ہوئے. بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے، یہ کنڈیشن ٹھہرائی گئی کہ وہ مسیح کے ساتھ برابر رہا ہو، کوئی میٹنگ مس نہ کی ہو. ہم یہاں پر یہ سیکھتے گئے کہ اب وقت آ چکا تھا کہ اسے اوپنلی کلیسیا کے سامنے اناؤنس کیا جائے. سوچو یہاں پر اجر کے لیے خواہش رکھنا کافی ہے یا خواہش کے لیے اجر کے لیے کام کرنا کافی ہے؟ میرا خیال ہے وش سارے رکھیں، خواہش سارے کریں، پر کام نہ کریں تو فائدہ نہیں ہے. بائبل سے یہ پڑھتے کہ صاحب میں نے کہا اگر اجر کے لیے خواہش ہے تو اجر کے لیے بائبل کہتی ہے ورک آؤٹ کر، مشقت کر، وفاداری کر، محنت کر اس کے اوپر. اور سست اور کاہل لوگ کبھی محنت نہیں کریں گے. بائبل کے اندر یہ صاف پڑھتے گئے. یہاں مرقوم میں یہ پترس نے کہا کہ وہ برابر مسیح کے ساتھ رہا ہو، اس کے لیے یہ اپرچونٹی ہے اور اب ٹائم آ چکا ہے کہ اسے ریوارڈ دیا جائے. 2 لوگوں کی سیوی لائی گئی. بائبل کہتی ہے 2 لوگ، ایک ہم پڑھتے گئے
متیا تھا اور ایک یوستس تھا. یہ دو لوگ آئے جنہوں نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے, اپنے آپ کو کھڑا کیا, کہا ہم مسیح کے ساتھ برابر تھے. جب مسیح نے بپتسمہ یوحنا سے لیا تب سے لے کر مسیح کے آسمان تک جانے تک ہم برابر مسیح کے ساتھ رہے. کوئی سیمینار مس نہیں کیا, کوئی کروسٹ مس نہیں کیا, کوئی بھی تعلیمی سیشن ہم نے مس نہیں کیا. اور بائبل کہتی کہ ان دونوں میں سے اب ایک کے لیے زبردست موقع تھا کہ خدا اسے اجر سے نوازے, خدا اسے صلہ عطا کرے, خدا اسے اوپنلی اناؤنس کرے کہ یہ ہے وہ جس کو میں نے انائنٹ کیا, جس کو میں نے مقرر کیا. اب یاد رکھیے اس شخص کے لیے ڈبل اپرچونٹی تھی. ایک تو یہ ڈسائپل کے ساتھ ساتھ یہ رسول کہلائے گا. دوسری چیز یہ یروشلم, اگر مکاشوہ 21 باب کی 14ویں ورس کو پڑھتے ہو, وہاں نئے یروشلم کی جو 12 بنیادیں ہیں نا, ان 12 بنیادوں پر 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اب جو چنا جائے گا اس کے لیے یہ زبردست موقع ہے کہ اس کا نام بھی اس پلر پر, اس بنیاد پر لکھا جائے گا. مجھے یہ بتائیے, کیا یہ کم درجے کی بات ہے, کم عزت کی بات ہے؟ ایک آدمی گمنام کام کر رہا ہے مسیح میں, کوئی سروکار نہیں, کوئی بھی اسے اس بات کے لیے پرابلم نہیں کہ کبھی مجھے موقع نہیں ملا دعا کا, کبھی مجھے موقع نہیں ملا میٹنگ چلانے کا. کئی بار یہ ہوتا ہے, ہم میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ کہا بھی سنا بھی جاتا ہے, اولو جی کیا چرچ جانا, پادری صاحب نے کبھی دعا کا نہیں کہنا, پادری صاحب نے کبھی میٹنگ چلانے کا نہیں کہنا, پادری صاحب نے کبھی میسج شیئر کرنے کا نہیں کہنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں یہاں پر بھی لایا جائے. کیا یہ متیاہ نہیں چاہتا تھا؟ بولیے, کیا متیاہ نہیں چاہتا تھا کہ جو پترس کرتا ہے کاش مجھے بھی کرنے کا موقع ملے, جس طرح سے اور مسیح کے شاگرد کرتے ہیں کاش مجھے بھی کرنے کا موقع ملے, کیونکہ میں بھی دعائیہ لائف جی رہا ہوں, میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں, میں نے بھی کوئی میٹنگ مس نہیں کی, میں نے بھی کبھی کوئی سرمن مس نہیں کیا, لیکن اب کیا وجہ ہے کہ مجھے کبھی بھی موقع نہیں دیا گیا؟ بائبل کہتی کہ خدا اس کی محنت کو دیکھ رہا تھا, خدا اس کی وفاداری کو دیکھ رہا تھا, خدا اس کے چلنے کو دیکھ رہا تھا. مسیح کے ہوتے ہوئے جب مسیح اس دھرتی پہ تھے تب تو اسے اجر نہیں ملا, لیکن بعد میں پاک روح نے پترس کے وسیلے سے اس شخص کو کھڑا کیا. آئیے اعمال پہلا باب اس کی 24 ورس کو پڑھیں گے. اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 24 ورس کو پڑھیں گے. اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے, یہ ظاہر کر دے ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے. 25 ورس کہتی ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا. 26 ورس کیا کہتی ہے؟ پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا اور قرعہ متیاہ کے نام کا نکلا, پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا. سب بولیے آمین. اگر آپ یوحنا 15 باب کی 27 ورس کو پڑھو, یوحنا 15 باب اس کی 27 ورس میں یہاں لکھا ہے تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو. جو بات مسیح نے 15ویں باب کی 27 ورس میں کہی کہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو, اس بات کو پترس نے اپنے کان میں ڈال لیا, اپنے پلے باندھ لیا اور کہا جب 12واں شاگرد چنا جائے تو اس کا مطلب ہے وہی ہونا چاہیے جو شروع سے ساتھ ہو. اب شروع سے ساتھ ہونے کی اس سے مراد کیا ہے, اس سے مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس پوری جانکاری ہونی چاہیے, ادھوری جانکاری نہیں. وہ شروع سے جانتا ہو مسیح کو. اور یہاں بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ روح القدس کی رہنمائی میں متیاہ چنا گیا. اب سنیے, متیاہ اس لیے نہیں چنا گیا کہ وہ بڑا ہینڈسم تھا, متیاہ اس لیے نہیں چنا گیا کہ وہ بڑا ایکسپیرینس رکھتا ہے, وہ اس لیے نہیں چنا گیا کہ وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے,
یا بڑا انٹیلیجنٹ ہے. بائبل کہتی ہے اس لیے نہیں چنا گیا کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے یا گفٹڈ ہے. وہ کس لیے چنا گیا؟ وہ برابر مسیح کے ساتھ رہا. کوئی ایکسکیوز نہیں اس کی لائف میں. بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں 7 مرکوں میں وہ اسی لیے چنا گیا کہ اس کی لائف میں کبھی کوئی سوری نہیں تھی, کوئی ایکسکیوز نہیں اس کی لائف میں. اور یہاں میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں, ایکسکیوزز والا شخص کبھی بھی گریٹنس کو انجوائے نہیں کرتا. وہ کبھی مہانتا کی لائف کو کبھی اپنی لائف میں انجوائے نہیں کرتا. ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں خداوند نے اس لیے اسے نہیں چنا, میں نے کہا کہ وہ بہت تجربے رکھتا ہے, اس لیے چنا کہ وہ برابر مسیح کے ساتھ تھا. سب بولیے آمین, ہاللیلویا. بائبل بتاتی ہے کہ وہ شروع سے مسیح کے ساتھ تھا. اس نے مسیح کے ساتھ برابر رہ کر ہر ایک چھوٹی بڑی میٹنگ کو اٹینڈ کیا. اب جب مسیح چلے گئے تو بائبل کہتی ہے روح القدس نے اسے اجر دینے کے لیے اس کے چلنے کو دیکھا. اس کا چلنا یاد رکھیے خدا میں تھا, اور میں نے کہا خدا میں کی گئی محنت کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو نوٹس نہ کریں, ہو سکتا ہے آپ کا پاسٹر آپ کو نوٹس نہ کرے, گھر کے لوگ نہ کریں, سماج نہ کرے, لیکن اگر آپ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدا میں وفاداری سے بڑھتے ہو, بائبل کہتی ہے اجر ہیون سے ریلیز ہوتا ہے. آمین. میں نے کہا اجر خدا کی طرف سے جاری ہوتا ہے, اور جب خدا کی طرف سے فیور ہو, اجر ہو, اسے بڑا سے بڑا شیطان روک نہیں سکتا. سب بولو آمین, ہاللیلویا. سو بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ متیا لکھا ہے ایک پرسنل ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے اب چنا گیا. ہو سکتا ہے وہ چرچ میں تب ایک والنٹیئر کے طور پر کام کرتا ہو. اچھا مسیح نے وہاں پر میٹنگ کے لیے جانا ہے تو یہ آگے جا کر شاید انتظام ہی کرتا ہو, لوگوں کو اکٹھا ہی کرتا ہو, جگہ کو صاف کرتا ہو, جگہ کو مینج کرتا ہو, لوگوں کو مینج کرتا ہو, لیکن یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا. لیکن یاد رکھیے بڑی خدمتوں کی شروعات چھوٹی خدمت سے ہوتی ہے. وہ لوگ اپنی زندگی میں ساری زندگی کھڑے رہ جاتے ہیں جو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں. اچھا یہاں کا کب اناؤنس کیا جائے کہ اگلے سنڈے کون پرچار کرے گا, اور میں تو تب ہاتھ اٹھاؤں گا. آپ کو پتا ہے سیمیل کی خدمت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہاں سے بولیے؟ بائبل کہتی ہے وہ ہیکل کی صفائی سے, جھاڑ پوچھ سے اس کا کام شروع ہوا, اور کہاں وہ پرانے نامے کا ایک بڑا نبی کہلایا. ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں اس کا کام چھوٹے سے شروع ہوا. اب یوسف کی لائف کو پڑھ لو جس کو خدا نے حاکم ہونے کی رویا دی تھی, خواب دیا تھا. اس کی خدمت کہاں سے شروع ہوئی؟ جھاڑ پوچھے سے. پوتیفر کے گھر میں بائبل کہتی ہے صفائی کرنے سے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چھوٹے راستے سیدھا بڑی برکتوں میں لے کر جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو سوچ کر بیٹھے ہیں کہ 10,000 سے کم لوگوں میں کبھی پرچار نہیں کرتا, تو کبھی آپ پرچار کر نہیں پاؤ گے. کیونکہ بائبل کہتی ہے اگر خدا اس کے موسیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص ایک آدمی کو بچانے کے لیے اتنا ایکسائٹیڈ ہے, تو اگر میں نے اس کو لاکھوں دیے تو یہ لاکھوں کے بھی بچا لے گا. اور اگر موسیٰ اس بات کے لیے اڑا رہتا میں ایک اسرائیلی کو نہیں بچاؤں گا کیونکہ میں تو لاکھوں کو بچاؤں گا, تو اس لیے میں ایک کو نہیں بچاتا, خدا کبھی بھی اسے نہ لیتا. خدا نے کیوں اسے لیا؟ کہ یہ ایک کو بچانے کے لیے بھی اتنا بھوک رکھتا ہے, اتنی دلچسپی رکھتا ہے. اگر لاکھوں دوں گا تو یہ لاکھوں کو بھی بچائے گا. اور بائبل کہتی ہے وہی موسیٰ تھا جس نے بعد میں پھر لاکھوں کو بھی بچایا. آمین. لیکن اگر موسیٰ کھڑا رہتا کہ نہیں میری رویا بڑی ہے, میرا ویژن بڑا ہے, میں بڑے سے شروع کروں گا, یہ خدا کا طریقہ کار نہیں ہے. سب بولیے آمین, ہاللیلویا. یہاں متیا کی اگر لائف کو پڑھیں, کبھی پترس کے جیسے مسیح نے متیا کو یہ نہیں کہا کہ چل میری بھیڑیں چرا, کیونکہ یہ پترس کو کہا تھا, متیا کو کبھی نہیں کہا. کبھی پترس اور یعقوب اور یوحنا کی طرح متیا کو مسیح پہاڑ پر الگ لے کر نہیں گیا, لیکن یہ انہی کو کہا تھا. کئی بار یاد رکھیے ہم ڈسکرج ہو جاتے ہیں اوروں کا بڑھنا دیکھ کر, ان کی محنت نہیں دیکھتے.
ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم ہمت کھو دیتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ وہ بڑھ کیوں رہا ہے اور میں کیوں نہیں بڑھ رہا۔ حالانکہ وہ بڑھ اس لیے رہا ہے کہ اگر اس کی سٹوری کو ہم فالو کریں ہم بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بات محنت کرنے پر ہے۔ اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں، بائبل یہ صاف بتاتی ہے اس گمنام شخص کی محنت کا اجر دینے کا اب وقت آ چکا تھا، اور پاک روح یہ جانتا تھا کہ جو بھید میں پالوس کو دے چکا کہ مسیح میں محنت کی گئی کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی، تو یہ آدمی گمنام رہ کر محنت کرتا رہا ہے، اب اسے اجر دینا چاہیے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، شاید اس کا کوئی اچھے سے نام بھی نہ جانتا ہو، شاید چرچ میں بھی اسے کوئی اچھے سے جانتا نہ ہو، اور شاید اس نے جو چرچ میں کبھی کوئی کام کیا ہو اس کے لیے کبھی اسے کوئی اجر یا کبھی اسے کوئی تکمہ یا کچھ بھی حوصلہ افزائی کے لیے نہ کیا گیا ہو، لیکن سوچو اس کی ہولینس کو، سوچو اس کی پریئر لائف کو، کہ یہ ان چیزوں کو بھی نہ دیکھ کے صرف اپنے بڑھنے پر دھیان رکھا اور مسیح کے ساتھ چلنے پر دھیان رکھا۔ آمین۔ کیونکہ پاک روح نے پترس کے وسیلے سے کہا اب 12ویں نمبر میں اسی کو شامل کرنا جو برابر رہا ہو، جس کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہ ہو۔ یہ پاسبل ہے سنڈے چرچ نہ آنے کے لیے ہمارے پاس ایکسکیوز ہو اور منڈے ہم کسی اور شادی بیاہ میں ہو، تو کیا مجھے یہ بتائیے کیا یہ ہمارے اوپر عدل ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے اپنے عمل سے، ہمارے اپنے الفاظ سے۔ بائبل مقدس اس شخص کا جب ذکر کرتی ہے تو بڑی پوزیشن اسے ملی، بڑا رتبہ اسے ملا، بڑا جلال اسے ملا، کیونکہ مکاشفہ میں لکھا ہے جتنی 12 بنیادیں تھی ان پر 12ویں کا نام تھا، اور بائبل کہتی کیا متیہ کا نہیں تھا وہاں پر؟ کیونکہ وہ رسول کہلا چکا تھا۔ جب قرآن ڈالا گیا تو قرآن خدا کی مرضی سے متیہ کے نام کا نکلا، تو یوسٹس سے زیادہ محنت متیہ کی تھی تو اس کی بھی، لیکن روح القدس نے اسی کو ٹھہرایا۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ اب وقت تھا کہ خدا اس کے لیے کام کرے، اسے اناؤنس کرے، اس کی محنت کا اسے صلہ ادا کرے۔ میں نے کہا محنتیں لوگوں کی ویسٹ ہوئی ہے، تو کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان کنڈیشنز کو، ان انسٹرکشنز کو دھیان میں رکھ کے نہیں کی گئی۔ لیکن اگر ان کنڈیشنز کو دھیان میں رکھ کے محنت ہوتی تو آج پروفٹ ہوتا ان کی لائف میں، آج پراسپر ہوتی لائف ان کی، آج خوشحالی میں ہوتی ان کی لائف میں۔ ہم بائبل سے یہ سیکھتے ہیں، رسولوں نے متیہ بائبل کہتی ہے اس کو چنا اور اسے رسولوں میں شمار کیا گیا اور وہ 12واں رسول کہلایا۔ ایسا یہ بولیے آمین۔ لیکن اس کی لائف کا سیکرٹ کیا تھا؟ بولیے کیا تھا سیکرٹ اس کی لائف کا؟ کوئی ایکسکیوز نہیں اس کی لائف میں، نہ بارش، نہ کبھی مہمان، نہ کبھی پیسے کا عذر، نہ کبھی اور کسی اور چیز کا ایکسکیوز اس کے پاس۔ میں ایک چیز اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے 18 سال کی کبڑی کو مسیح نے کب چنگا کیا تھا؟ اس کے گھر میں یا ہیکل میں؟ تو اس کے ہیکل میں وہ تھی۔ اب ہیکل میں وہ اتفاق سے نہیں تھی اس دن کہ مسیح اس دن تھے اور وہ تب آئی تھی، اسے ہیکل میں آنے کی عادت تھی اور اس کی اس محنت کا یہ ریوارڈ تھا۔ بائبل میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ مسیح نے خود کسی پر ہاتھ رکھ کر بغیر اس کی مانگی اسے چنگا کر دیا، صرف اسی عورت کے لیے کیا۔ کہا یہ بھی ابراہیم کی بیٹی ہے، کیسے چھڑایا نہ جائے؟ سبت کے دن تمہارا بیل گر جاتا ہے، تم اسے نکالتی ہو کنویں سے، اور یہ ابراہیم کی بیٹی 18 سالوں سے شیطان کے ہاتھوں کبڑی ہے، تو کیا اسے آزاد نہ کیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے یہ اتفاق تھا؟ باوجود اس کے کہ اس کے پاس سالڈ ریزن تھا، ایک سالڈ ایکسکیوز تھی اس کے پاس کہ خداوند میں تو کبڑی ہوں، میں تو نہیں آ سکتی خدا چرچ میں جب جاتی ہوں لوگ تماشا اڑاتے ہیں۔ ایک میں نے کہا سالڈ ریزن، سالڈ ایکسکیوز اس کے پاس ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ وہ زکائی جب مسیح نے اس کو دیکھنا چاہا تو بتائیے اس کا کیا قصور تھا کہ خدا نے اسے چھوٹے قد کا بنایا؟ اس کی ایکسائٹمنٹ کی بات کریے تو وہ دوسروں سے زیادہ تھی،
है ना, पर नॉर्मल नहीं था वो, क्योंकि बाइबल कहती कद में छोटा था, वो खुदा से गिला कर सकता था, मैं जंप मार के भी ऐ खुदा तुझे देख नहीं सकता, क्यों मुझे छोटा बनाया, मैं तुझे मिलना चाहता हूं। मुझे बताइए, इतना जबरदस्त उसके पास बहाना या एक्सक्यूज होने के बावजूद क्या वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा? और मसीह ने देख लिया कि ये आदमी, इसकी लाइफ के अंदर सॉलिड एक रीजन है मुझसे कुड़कुड़ाने के लिए, बुड़बड़ाने के लिए, लेकिन ये देखो कितना एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए। और मसीह ने कहा मैं तेरे ही घर जाऊंगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हम अपनी जिंदगी में बहाने और उज़र या एक्सक्यूज या सॉरी, इन चीजों को साथ में रख के असल मसीही लाइफ के तजुर्बात को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मारना पड़ता है अपने हर उस सॉलिड रीजन को। अगर बहाना हम मान चुके हैं, उज़र हम मान चुके हैं, तो याद रखिए बहाने बदलते रहेंगे, एक्सक्यूज बदलती रहेगी, पर हम खुदा का काम नहीं कर पाएंगे। सोचिए, हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि ये आदमी खुदा के साथ तो चल रहा है, लेकिन गायबाना तौर पर कोई भी जानता नहीं इसे, ये मेहनत कर रहा है मसीह में। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, तो बताइए वो लोग चर्च क्यों नहीं आते जिनकी लाइफ में सॉलिड रीजन है? कईयों को होता है कारोबार नहीं, कईयों को होता है कि कमजोर हूं, कईयों को होता है कि मैं दुखी हूं, कईयों को होता है कुछ तरह तरह की प्रॉब्लम्स। क्या इसकी लाइफ में कुछ नहीं ऐसा हुआ होगा? मुझे बताइए, क्या वो इंसान नहीं था, वो ऊपर से आया है? अगर हमारी लाइफ में ये सब कुछ होता है तो याद रखिए वो भी तो हमारी जैसा था। कभी वो बीमार नहीं पड़ा होगा, कभी उसके रिश्तेदार नहीं आए होंगे, कभी उसके पास पैसा नहीं होगा, वो ऊपर से नहीं आया था, वो मेरे और आपके ही जैसा था। लेकिन जो हालात हमारे साथ हैं, उसने इनमें चल के और वफादारी से चल के दिखाया और लिया अजर खुदा से। आमीन। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ख्वाहिश रखना काफी नहीं होता, हमें उस अजर के लिए वर्क आउट करना होता है, मुशक्कत मेहनत करनी होती है, क्योंकि बाइबल कहती है वो तुम्हें अजर देता है तुम्हारी मेहनत को देख के। कई बार चर्च में होता है, जिस दिन पास्टर ऐलान करे जी स्पेशल मीटिंग है, तो संडे चर्च में जरूर होना है। अच्छा, आधों का मैसेज आ जाएगा और ये गेस्ट आ गए घर में, अच्छा अगले संडे ये हो गया वो हो गया। तो जिस संडे आए तो तब क्यों आए? क्योंकि बाहर के काम खत्म हो गए। तो मुझे बताइए, क्या हमारे पास हमारे खुदा के लिए ये वैल्यू है कि जब बाहर के काम खत्म हो गए तब खुदा के लिए आए? तो जब काम है तब हम कहाँ हैं? क्योंकि वो दिन खुदा का है। वो किसका दिन है बोलिए? रिश्तेदारों का, कारोबार का, या और चीजों का? मैं आपको कई बार कह चुका हूं, हम बाइबल मुकद्दस के इन वादों को सिर्फ वादे ही रहते भी देख सकते हैं और इन वादों को अपनी लाइफ में काम करते भी देख सकते हैं। हम पर डिपेंड करता है, उन पर नहीं। उसने कहा मैं हर एक की मेहनत के मुताबिक अजर देता हूं, मैं न्याय करता हूं, मैं तरफदारी नहीं करता। किसी को 5 तोड़े दे दिए, किसी को 2 दे दिए। उसने अशरफियों की मिसाल में भी ऐसा बताया, लेकिन बाइबल कहती है उसकी कैपेसिटी वो देखता है, वो अगले की गुंजाइश, अगले की लियाकत और काबिलियत और उसकी वफादारी को देखता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? आमीन। सो बाइबल के अंदर हम मतिया की लाइफ को जब पढ़ते हैं, सोचो मतिया में ऐसा क्या था, उसने ऐसा क्या किया कि आज उसे पूरे चर्च के बीच में खड़ा किया गया? उसने ऐसा क्या किया? मतिया में मैंने कहा, अगर आज के क्रिश्चियन लोग अपनी लाइफ का सीक्रेट समझ लें तो जिस तरह से मतिया की ग्लोरी बनी, सेम उनकी भी बन सकती है। जिस तरह मतिया को अजर मिला, सेम उनको भी अजर मिल सकता है। लेकिन अगर हम मतिया की लाइफ में अपने आप को खोज लें, मैं कई बार कहता हूं बाइबल की किसी भी स्टोरी को स्टोरी समझ के मत पढ़ो, उसे अपने ऊपर लागू करो कि अगर मतिया ने ये किया तो मैं नहीं कर पा रहा,
अच्छा मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी लाइफ में एक्सक्यूज है। तो क्यों है? क्योंकि मैं बीमार रहता हूं, मैं गरीब रहता हूं, मेरे घर में रिश्तेदार आते हैं, मेरी और तरह की प्रॉब्लम्स है। अच्छा मतिया की लाइफ में ये नहीं हुआ होगा क्या? वो अकेले ही था दुनिया में क्या? उसे खाना पीना नहीं था क्या? वो कभी बीमार नहीं पड़ा होगा क्या? उसे और तरह की मसरूफियत नहीं होगी? हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, अगर हर उस चीज को हम अपने ऊपर लागू करके समझें तो ये जान लेंगे कि उसकी लाइफ का सीक्रेट क्या था और मेरी लाइफ की वीकनेस क्या है। आमीन। तो वीकनेस हमारी है, अजर तो वेट कर रहा है, रिवॉर्ड तो वेट कर रहा है, पर वो ऐसे नहीं मिलेगा। वो मिलेगा, बाइबल कहती है, हमारी मेहनत के वसीले से। और हम अगर मेहनत करें तो मैं मतिया की लाइफ को यूं समझता हूं कि हो सकता है जब मसीह ने शागिर्दों को रोटियां बांटने के लिए दी हो टोकरियां, तो मतिया ने भी जबरदस्ती हिस्सा पकड़ लिया, नहीं मुझे भी ये काम करना है। हो सकता है जब मसीह ने काना गलील में वहां शादी पर मटकों में पानी भरने को बोला हो सकता है मतिया ने भी जबरदस्ती किसी बाल्टी को उठा लिया हो कि नहीं मुझे भी उनमें पानी डालना है, मुझे भी ये करना है। हो सकता है जब मसीह ने लाजर को जिंदा किया हो और वहां उसकी कब्र से पत्थर हटाना हो, तो मसीह ने कहा कब्र से पत्थर हटाओ, तो ये भी मुमकिन है कि मतिया ने जबरदस्ती अपनी जगह बनाई कि मुझे भी ये करना है। हो सकता है जब लाजर को जिंदा कर देने के बाद उसकी पट्टियां खोलने का टाइम आया, तब मतिया ने मुमकिन है जबरदस्ती अपनी जगह बनाई कि मुझे भी ये करना है। लेकिन सोचो अगर वो इस बात के लिए इंतजार करता रहता कि जैसे मसीह ने पतरस को कहा है मुझे भी कहे, जिस तरह पतरस को कहा, यूहन्ना को कहा, तूमा को, याकूब को, इन सब को कहा मुझे भी नाम लेकर बुलाए। नाम वो लेगा, वो बुलाएगा, पर वेट करिए। आमीन। अगर उनका वक्त आया तो मैंने कहा आपका भी आएगा। लेकिन अगर वो मेहनत मैंने कहा गुमनामी में कंटिन्यू चलती रही, आप मुसलसल उसमें सरगर्म रहे, मेहनत रंग लाएगी। आमीन। हालेलुया। सो मतिया बाइबल कहती है मसीह में वो मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत अगर पोजीशन पाने के लिए होती तो वो कब से लड़ झगड़ के वापस गया होता। लेकिन वो गैर मशरूत उसकी मेहनत थी, अनकंडीशनल वो मसीह से प्यार करता था और इसीलिए मसीह में चल रहा था कि मुझे जरूरत नहीं यहां सामने ही आने की, या जरूरत नहीं कि कोई मेरी अनाउंसमेंट मेरे लिए करे। मुझे मसीह में चाहे खंजरी बजाने का मौका मिले, चाहे दरी बिछाने का मौका मिले, चाहे चंदा उठाने का मौका मिले, चाहे वर्शिप करने का मौका मिले, मसीह के काम में, उसके बदन में, चाहे मैं उंगली बनूं, चाहे कान बनूं, चाहे आंख बनूं, चाहे नाखन बनूं, मैं कुछ भी बनूं, मैं उसकी बॉडी का हिस्सा तो रहूंगा। सब बोलो हालेलुया। आमीन। बाइबल ये बताती है जिस तरह पतरस पानी पर चला, मतिया तो नहीं चला। जिस तरह बाद में पतरस ने मुर्दों को जलाया, मतिया ने तो नहीं जलाया। बाइबल कहती है मतिया सिर्फ उन लोगों में शामिल था जो मसीह में गुमनाम रहकर लेकिन बगैर एक्सक्यूज के स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। आइए एक वर्ष को पढ़िए, यूहन्ना 6 बाब की 60 वर्ष को पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 60 वर्ष को पढ़ेंगे। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि यह कलाम नागवारा है। आगे 66 में लिखा है, इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद ना रहे उसके साथ। ऐसे ही पढ़ा हमने। एक टाइम आया कि मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों के साथ सख्त कलाम किया, बहुत सख्त। आप सोचो इतना सख्त कि कई शागिर्दों ने मसीह को छोड़ने का फैसला कर दिया, और लिखा है उन्होंने छोड़ भी दिया। और बाइबल कहती इसके बाद मसीह और वो मसीह के साथ नहीं रहे। आपको लगता है मतिया वहां नहीं था? मतिया वहां नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती यूहन्ना ने जब मसीह को बपतिस्मा दिया वो तब से साथ रहा हो मसीह के आसमान पर उठाए जाने तक।
ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں جن شاگردوں نے مسیح کو چھوڑ دیا کہ نہیں یہ بہت سخت باتیں کرتا ہے اور یہ ناگوارا ہے، ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے. کیا موقع نہیں تھا متیہ کے لیے بھی جانے کا؟ بولیے جانے تھا موقع کہ نہیں؟ بائبل کہتی ہے اس کی زندگی کو آپ سوچو کہ جب اور چھوڑ کر جا رہے گئے یہ تب بھی مسیح میں اڑا اور کھڑا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں. چاپلوسی کی باتوں سے، میٹھی باتوں سے، ہو سکتا ہے آج کی ٹیچنگ بھی آپ کو کڑوی لگے لیکن یہ کل کی لائف کو آپ کا میٹھا کر دے گی. کڑوی چیزوں میں اتہاس گواہ ہے کبھی کیڑے نہیں پڑے، چاپلوسی میں پڑیں گے. اگر بغیر کیڑوں کے لائف دیکھنی ہے تو دیکھیے بائبل کہتی ہے مسیح نے بھی سخت پرچار کیا اور جو میٹھی باتیں سننے کے عادی تھے انہوں نے کہا ٹاٹا بائی بائی اور وہ چلے گئے. اور بائبل کہتی ہے اس کے بعد وہ مسیح کے ساتھ نہ رہے. تو کیا متیہ کے لیے موقع تھا کہ نہیں؟ بائبل کہتی ہے وہ تب بھی وہیں پہ تھا. اور مسیح نے جن سے کہا تم چلے جانا چاہتے ہو تو تم بھی چلے جاؤ، جو چھوڑ کر چلے گئے متیہ ان میں بھی نہیں گیا. اب جن کو مسیح کہہ رہا ہے تم بھی چلے جاؤ، متیہ بائبل کہتی ہے ان میں بھی رہا اور کبھی اس نے جانے کے لیے کوشش نہ کی. آپ کی زندگی میں کئی بار دشواریاں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، کئی بار مشکلیں فیس کرنی پڑیں گی، کئی بار میں نے کہا آپ کو اپنی لائف میں رونا پڑے گا، پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی، کیونکہ جس راہ کو آپ نے بلکہ نہیں خدا نے آپ کے لیے چنا اور آپ کو ٹھہرایا یہ راہ دکھ بھرا تو ہے لیکن یہ ہمیشہ کا اجر پیدا کرنے والا ہے. ایمین. میں نے کہا ایک ورس میں رسول نے کہا یہاں کا دکھ پل بھر کا ہے. اس سرمن میں یاد ہوگا میں نے بتایا آپ کو کہ یوسف کی 13 سال کا دکھ جس کو بائبل پل بھر کا کہتی ہے اور وہ 110 سال تک جیا، 30 سال تک اس نے دکھ اٹھائے اور آگے جا کر اس کو 110 سال تک کی لائف میں جو ریسٹ، جو پیس، جو پوزیشن ملی تو کیوں ملی؟ کیونکہ وہ پل بھر کے دکھ میں بھی وہ خدا میں قائم رہا. سب بولیے ہاللیلویا. ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں کہ متیہ کو اس بات سے کوئی فکر نہیں کہ اسے پبلک کے بیچ میں انوائنٹ کیا جائے کیونکہ بہت ٹائم وہ لگا چکا ہے مسیح میں، اب وقت ہے اسے بھی موقع دیا جائے پرچار کرنے کا. اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ مجھے اناؤنس کیا جائے، لیکن بائبل کہتی ہے وہ چپ مسیح میں کام کر رہا ہے. اگر سوچو ہم متیہ سے سوال کریں، ہم میں سے کوئی بھی متیہ سے سوال کرے اے متیہ تو نے کتنا پروفیٹک ورک کیا، کتنی پروفیسیز تو نے کی، متیہ کیا بولے گا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا چلو یہ بتاؤ اے متیہ تو نے کتنی ہیلنگ کی، کیا بولے گا متیہ؟ کوئی بھی نہیں. اچھا متیہ یہ بتاؤ کتنے میریکلز کیے، کیا بولے گا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا کتنی ڈیلیورنس کی، کوئی بھی نہیں. اچھا کتنی بیداری کی میٹنگز کی، کوئی بھی نہیں. اچھا کتنوں کو بپٹائز کیا، کوئی بھی نہیں. اچھا کتنی قوموں کو تو نے پرچار کیا، کوئی بھی نہیں. ان سب سوالوں کے لیے متیہ کے پاس کوئی جواب نہیں. کتنے کروسیڈز کیے، ایک بھی نہیں. سوچو متیہ جب چنا گیا اس وقت پطرس ٹاپ پہ خدا کا کام کر رہا تھا. جو اجر پطرس کا خدا نے ٹھہرایا، لکھا ہے بائبل کے اندر یروشلم کی جس نیو پر پطرس کا نام ہے اگلی نیو پر متیہ کا نام ہے، تو اجر سیم ہے، اجر سیم ہے. اگر ہم متیہ کی لائف سے اس کا سیکرٹ پوچھیں کہ تو نے ایسا کیا کیا، کوئی میریکل، کوئی ڈیلیورنس، کوئی پروفیسی، کوئی پریچنگ نہیں کی، کوئی کروسڈ نہیں کیا، کوئی بپٹائز نہیں کیا لوگوں کو، تو نے ایسا کیا کیا کہ یروشلم میں تیرا نام ہے اور ہیون میں تو جا رہا ہے اور رسولوں کے درجے کا اور ان کے برابر کا ہے، تو نے ایسا کیا کیا؟ کیا بولے گا؟ ایکسکیوز نہیں تھا میری زندگی میں کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، میں نے کبھی عذر نہیں کیا،
میں کبھی رکا نہیں خدا کے کام کو کرنے کے لیے. اس کی لائف میں آپ یہ پوچھو گے تو وہ ایک ہی بات بتائے گا, میں برابر مسیح کے ساتھ تھا. میں نے اپنی لائف کی ہر ایک پرابلم, ہر ایک دکھ کے باوجود میں نے کبھی ایکسکیوز کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ میری زندگی میں آئے, کبھی سوری نہیں کی. ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں, 7 مرکوم ہے, اس کے لیے جو کنڈیشن ٹھہرائی گئی تھی یہ صحیح اس پر فٹ آ رہا تھا, کیونکہ جس میٹنگ کا ذکر کیا گیا اس نے کہا ہاں میں تھا ان میں نے یہ سب سنا, میں نے یہ سب دیکھا. اور روح القدس ان دونوں میں سے اگر اس کو چنے گا تو اس لیے چنے گا کیونکہ کنڈیشن جو ٹھہرائی تھی اس پر پورا ہونا چاہیے. پاک روح کبھی بھی پترس کے منہ سے کہلوائی ہوئی بات اور خود کے چناؤ میں کبھی وہ فرق نہیں کرے گا, یاد رکھیے. ایسا ہے, بولیے آمین. اس لیے بائبل کہتی ہے ایسے گمنام مسیحی کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر متیا کو اونچا کیا گیا تو میرا بھی ٹائم آئے گا. اگر خدا اسے اجر دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر اس کی لائف کو پڑھو تو میں نے کہا غیر مشروط پیار, انکنڈیشنل لو تھا. یہ صحیح اگاپے پیار تھا اس کا کہ خدا میں بغیر کسی چیز کا لالچ کیے وہ بڑھتا جا رہا تھا. سب بولیے آمین. اس لیے آئیے متی کی انجیل 25 باب اور اس کی 21 ورس کو پڑھیے ذرا. متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 21 ورس کو پڑھیے. کیا مرکوم ہے. اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش, تو تھوڑے میں محنت کرتا رہا, اس لیے میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا. بائبل کہتی ہے اسے کہا گیا کہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا. اگر آپ پانی دولت میں دیانتدار نہیں تو وہ کیوں کر ابدی دولت ہمارے حوالے کرے گا. اگر ہم فانی جسم میں اس کے ساتھ دیانتدار نہیں تو وہ کس طرح سے جلالی بدن ہمارے حوالے کرے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا جس طرح ہم اپنے فانی بدن میں وفادار نہیں تو وہ کبھی جلالی نہیں حوالے کرے گا. اگر ہم فزیکل چیزوں میں, یہ جسمانی چیزوں میں اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو وہ کس طرح روحانی وہ اسپرچل گفٹس ہمارے حوالے کرے گا. ان چیزوں کے بیچ میں کیا وہ ہمارا چلنا نہیں جانتا. اس نے تھوڑی چیزیں دی, ہم وفادار نہیں ہے. وہ زیادہ دینا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے اب نہیں دوں گا کیونکہ تو انہیں میں دیانتدار نہیں ہے. میں نے کہا پیسے میں, بدن میں, ٹائم میں, دنیاوی چیزوں میں اور طرح کی چیزوں میں ہم وفادار نہیں ہیں. یہ پرماننٹ چیزیں نہیں ہیں, یہ تو ٹیمپریری ہیں. تو پرماننٹ تو وہ کیوں کر حوالے کرے گا, یہ سوال ہے. اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش, تو تھوڑے میں محنت کرتا رہا. اور میں نے آپ سے کہا وہ محنت دیتا ہے, وہ اجر دیتا ہے ہماری محنت کے مطابق. اس نے کہا میں نے تجھے تھوڑی چیزیں دی اور تو نے محنت کی, میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بنا دوں گا. ہاللیلویا. ہم مختاری تو چاہتے ہیں, حاکمیت چاہتے ہیں, پوزیشن چاہتے ہیں. ہم میں نے کہا چاہتے کہ ہماری ساری توقعات خدا میں پوری ہو. طریقہ کار یہی ہے. کہتا میں نے تھوڑی چیزیں تجھے دی ہیں. اب تھوڑی چیزیں, آپ کا کاروبار, آپ کا پیسہ, آپ کی اولاد, آپ کی جسمانی لائف اور بھی دنیا کی سب چیزیں جو ہمارے ساتھ جڑی ہیں, خدا ان میں وفاداری توقع کرتا ہے. اگر ہم ان چیزوں میں وفادار نہ رکھے تو کہتا ہے میں تجھے بہت سی چیزیں کبھی تیرے حوالے نہیں کروں گا. سب آمین. ہم نے بائبل سے یہ پڑھا ہے, کلام خدا کی جو ورس ہے, بس اے میرے عزیز بھائیو ثابت قدم, پہلی چیز کہ مرتے دم تک ثابت قدم رہو, کسی چیز میں ملوث نہ پائے جاؤ, کرپٹ لائف نہ ہو. دوسری چیز قائم رہو, بیماریاں دکھ مصیبتیں آئیں گی, قائم رہو. تیسری چیز خدا کے کام میں افزائش کرو, جو سلویشن میں نے پائی آج میں آپ کو دے رہا ہوں.
जो सल्वेशन आप में पाई, क्या आप औरों को दे रहे हो? क्योंकि ये खुदा के काम को बढ़ाने का तरीका है। और चौथी चीज बाइबल कहती है खुदा में मेहनत करो, और वो मेहनत याद रखिए अनकंडीशनल हो, मतिया के जैसे। और बाइबल कहती है मतिया को खुदा ने इतना दिया, सोचो वो आदमी जो गुमनाम था, लेकिन अब टाइम आया कि खुदा उसे ऊंचा करे। अगर उसका टाइम आया तो यकीन कीजिए खुदा आपका भी टाइम लाएगा। आमीन। लेकिन अजर के लिए बाइबल जो कंडीशन ठहराती है वो आपकी मेहनत, और दूसरी कंडीशन वो मेहनत होगी आपकी खुदा में, मसीह में की गई मेहनत आपकी जिंदगी में फायदे पैदा करती है। सब बोलिए आमीन। इसलिए बाइबल से ये पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों की मेहनतें जाया हुई है, लेकिन तरीका कार ये है, अगर हम प्रॉफिटेबल लाइफ चाहते हैं, फायदेमंद मसीही लाइफ चाहते हैं, उसके ये तरीके कार हैं। साबित कदम रहो, कायम रहो, अफजाइश करो, और जितना काम करो सारा खुदा में, मसीह में करो। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के कलाम को रिसीव की, ताकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हमें ऐसी तौफीक बख्शे, उस बहानों से, एक्सक्यूज की स्पिरिट से हम निकल पाए। हम याद रखें मतिया को, हम याद रखें ज़काई को, हम याद रखें उस 18 साल की कुबड़ी औरत को। सॉलिड रीजन, सॉलिड एक्सक्यूज होने के बावजूद वो खुदा में थे, और तभी डिलीवर किए गए, तभी हील किए गए, मतिया जैसे तभी ऊंचे किए गए। ये चीजें मैं भी चाहता हूं, ये चीजें आप भी चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हें अजर मिलेगा तुम्हारी मेहनत के मुताबिक। आइए इस ग्रेस को रिसीव करें हाथ उठाकर, ताकि आज खुदा हमें ग्रेस ऐसा बख्शे, हमारी मेहनत खुदा में बढ़ पाए, हमारी मेहनत खुदा में बढ़ पाए। यीशु मसीह के नाम में आज इस ग्रेस को रिसीव करो। आपकी एक्साइटमेंट बढ़े, आपकी प्रेयर लाइफ बढ़े, आपकी होली लाइफ बढ़े, आपकी खुदा के साथ वफादारी बढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।